اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور یاد کرو جس دن وہ ان سب کو جمع کریں گے۔ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنات کی جماعت، تحقیق تم نے انسانوں میں سے بہت زیادہ تابع کر لیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہا ان کے دوستوں نے انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور پہنچے ہم ہماری اس مدت کو جو مقرر کی تھی آپ نے ہمارے لیے۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا، فرمایا دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے اس حال میں کہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کے رب بڑی حکمت والے خوب جاننے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ملائیں گے ہم بعض حق تلفی کرنے والوں کو بعض کے ساتھ ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں اولیاء الرحمن کا ذکر تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ اگلی آیات میں اولیاء الشیطان کا ذکر آ رہا ہے۔ زمین میں انسان اور جنات ایک ساتھ بستے ہیں، اس لیے میدان حشر میں بھی دونوں کو ایک ساتھ ہی جمع کیا جائے گا۔ وہاں دونوں ہی اپنے اپنے جرم کا اعتراف کریں گے اور دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شیاطین سے فرمائیں گے کہ تم نے انسانوں کو بہت زیادہ گمراہ کر لیا، تو وہ خاموش رہیں گے۔ ان کی خاموشی ان کے جرم کا اعتراف ہوگا۔ اس کا قرینہ ان کے دوستوں کی اگلی بات جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، وہ انسان جن کو شیاطین نے گمراہ کیا وہ کہیں گے، حالانکہ ان سے پوچھا نہیں گیا ہوگا، بس خود ایسے ہی خام خواہ شیاطین کی طرف سے جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، یعنی ہم نے جو مورتیوں کی پوجا کی تو وہ شیاطین کے ورغلانے کی وجہ سے کی، اور ہم مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، شیاطین کو خوشی ہوتی تھی۔ اسی طرح ہم بیابانوں میں شیاطین کی پناہ لیتے تھے، وہ ہماری حفاظت کرتے تھے، یہ ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے ہم سے مورتیاں پوجا کروا کر اپنی خوشی کے لیے ہم سے فائدہ اٹھایا۔ تو ہم دونوں کا یہ حال موت تک برقرار رہا، یہاں تک کہ ہم دونوں اس مدت تک یعنی موت تک پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اولیاء الشیطان کا یہ اعتراف جنات کی طرف سے جواب بھی ہوگا، بس حکم عالی صادر ہوگا کہ تم دونوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، تمہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر قدرت خداوندی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ تم کو جہنم سے چھٹی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن دیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ بڑی حکمت والے ہیں، وہ خوب جانتے بھی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ تم نے موت تک کا سفر کفر اور شرک میں مبتلا رہ کر کیا ہے۔ کفر اور شرک کی جو مستمر حقیقتیں ہیں، بس ان کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ سزا بھی ہمیشہ کی ہونی چاہیے، تو اس لیے سزا بھی مستمر ہوگی۔
پھر جنات کو ان کی دوزخ میں ڈالا جائے گا، انسانوں کو ان کی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ دونوں کی دوزخیں الگ الگ ہیں مگر ہیں ساتھ ساتھ۔ اس دنیا میں تو ساتھ ہی بسے ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ جیسے دنیا میں نیکوکار اور بدکار ایک ساتھ رہتے ہیں، آخرت میں ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ میدان حشر میں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے بدکاروں آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ تو اس طرح نیکوکار مومنین، جنات اور انسانوں کی جنتیں بھی الگ الگ ہوں گی مگر ساتھ ساتھ ہوں گی۔ سابقین کے لیے بھی دو جنتیں ہوں گی، ایک جنات کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے۔ اسی طرح اصحاب الیمین کے لیے بھی دو جنتیں ہوں گی۔ یہ مضمون سورۃ الرحمن کے آخری رکوع میں انشاءاللہ آئے گا۔ جنات کی دوزخ بھی آگ ہی ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ اکثر کرتے ہیں کہ جنات تو ناری مخلوق ہے، تو آگ کا اس پر کیا اثر ہوگا، ان کو آگ سے کیسے تکلیف پہنچے گی؟ اس کا جواب یہ ہے، بعض نے تو یہ جواب دیا ہے کہ ان کو برف کی جو ہے وہ اس میں ڈالا جائے گا جہنم میں۔ جو صحیح جواب ہے وہ یہی ہے کہ جنات صرف آگ سے پیدا نہیں کیے گئے بلکہ عناصر اربعہ سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے آگ ان کے امیزہ یعنی خمیر، آگ جو ہے وہ اس کے خمیر میں ضعیف ہے۔ ضعیف آگ جو ہے اس کو قوی آگ سے تکلیف پہنچتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جہنم نے شکوہ کیا کہ اکل بعضی بعضاً، میرا بعض کو کھا گیا ہے۔ تو پھر جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت دی گئی، ایک ٹھنڈا سانس اور ایک گرم سانس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، اور سردی کی شدت بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ تو دو سانس لینے کی اجازت دی گئی۔ اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک آگ ہے جس کے اوپر برتن رکھ کر کھانا پکایا جاتا ہے، اس سے برتن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک دوسری آگ وہ ہوتی ہے جو برتن کو بھی پگھلا دیتی ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے، مختلف دھاتوں کو پگھلا دیتی ہے۔ تو آگ میں فرق ہے، ایک آگ ضعیف ہے ایک قوی ہے۔ تو جنات جس آگ سے بنائے گئے ہیں اس کا وہ ضعیف ہے، یعنی وہ جو آگ کا خمیر ہے جو ان میں رکھا گیا ہے وہ ضعیف ہے، اور جہنم کی آگ قوی ہے۔ تو قوی آگ جو ہے وہ ضعیف کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت دی گئی تاکہ تیز آگ کی شدت کچھ کم ہو جائے۔ تو بہرحال ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جنات بھی دوزخ میں جلیں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ تعالیٰ ان سب کو یعنی جنات اور انسانوں کو سب کو ایک ساتھ میدان حشر میں جمع کریں گے۔ پھر فرمائیں گے یا معشر الجن، اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت زیادہ لے لیا انسانوں سے، یعنی انسانوں کو بہت زیادہ گمراہ کر کے تم نے اپنے تابع کر لیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ان کے انسان دوستوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس مدت کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے، درا حال ہے کہ اس میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اب آگے قدرت کاملہ کا بیان ہے، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ ہی کو نکالنا منظور ہو تو دوسری بات ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کے پروردگار بڑی حکمت والے، خوب جاننے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اس طرح ہم بعض ظالموں کو یعنی اللہ کی حق تلفی کرنے والوں کو بعض کے ساتھ ملائیں گے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔